فیل عرش کے فرشتے ایک پلڑے میں، صدل و قن کی ساری قسمیں ایک پلڑے میں، اور چوتھے آسمان کا لشکر ہے وہ ایک پلڑے میں، جنت اسی میں، دوزخ اسی میں، چاند اسی میں، تارے اسی میں، آسمان اسی میں، سورج اسی میں، سیارے اسی میں، ہوائیں اسی کے اندر، بادل اسی میں، برق اسی میں، بھاپ اسی میں، لوہا اس کے اندر، تانبا اس کے اندر، پیتل اس کے اندر، جنگل اس کے اندر، لکڑی اس کے اندر، شیر اس کے اندر، ہاتھی اس کے اندر، چیتے اس کے اندر، بھیڑیے اس کے اندر، گلہریاں اس کے اندر، چیونٹیاں اس کے اندر، پتنگے اس کے اندر، پروانے اس میں بٹھائے، مچھر اس میں بٹھائے، عقاب اس میں بٹھایا، فاختہ اس میں بٹھائی، مور اس میں بٹھایا، کھیت اس میں بٹھائے، گھر اس میں بٹھائے، دریا اس میں ڈالے، پہاڑ اس میں ڈالے، گجرانوالے کو اس میں ڈالا، لاہور کو اس میں ڈالا، کراچی اس میں ڈالا، امریکہ اس میں ڈالا، یورپ اس میں ڈالا، افریقہ اس میں ڈالا، آسٹریلیا کو اس میں ڈالا، جنوبی امریکہ اس میں ڈالا، سب کچھ ڈال کے اب اس کو اٹھائے کون اور تولے کون؟ میرے اللہ کے سوا کون تولے؟ جبریل تو خود ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو میرا نبی کہتا تولو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ سب کچھ نیچے بیٹھ جائے، اوپر اٹھ جائے گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ نیچے بیٹھ جائے گا، لا الہ الا اللہ نیچے بیٹھ جائے گا، اور یہ سب کچھ ہوا میں اڑ جائے گا۔ شمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جب وہ دل میں اترتا ہے تو زمین، آسمان، فضا، خلا، سیارے، چاند، تارے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سب تن کا بن جاتا ہے، تن کا بن جاتا ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں سرمایہ ہے پڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ دل میں اتارنا سیکھو، یہ زبان اظہار کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہیں، دل اس کو جگہ دینے کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ کو زبان جگہ نہیں دیتی، لفظ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پھینک دینا، لفظ کا مطلب ہے پھینک دینا۔ لفظ کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کو منہ سے پھینک دیتے ہیں، میں بول رہا ہوں گویا میری بات آگے پھینکی جا رہی ہے، تو لفظ زبان صرف پھینکنے کے لیے، کان صرف سننے کے لیے ہیں، دل اس کو جگہ دینے کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ کو دل میں جگہ دو، ساری کائنات تھر تھرائے گی، کپ کپائے گی، سمٹ جائے گی، سکڑ جائے گی، قدموں میں آ گرے گی، عرش و فرش تمہیں جھک کے سلام کریں گے، اللہ کائنات کو تمہارے آگے جھکا دے گا، تمہارے سامنے انہیں زیر کر دے گا۔ کیوں؟ کہ دل اللہ کا عرش بن گیا، دل اللہ کا عرش بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا ہمارے اللہ کا کوئی گھر ہے؟ ہمارے اللہ کا کوئی گھر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم عجیب عجیب باتیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو موسیٰ تیرا رب مکان سے پاک، تیرا رب زمان سے پاک، تیرا رب قیود سے، حدود سے پاک، ہاں میرے بندے کا دل ایسا ہے جو میرا عرش بن جاتا ہے، جو میرا گھر بن جاتا ہے۔ دل کو صاف کرو، اللہ اس میں آئے گا۔ اللہ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ حلول ہونے سے پاک ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا یقین، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ سنانا ہے، یہ بول اتنا قوی ہے، جب اس بول کے حقائق دل میں اتریں گے، وہ دل کتنا قوی، وہ مومن کتنا قوی، جس کے پیچھے اللہ ہو جائے وہ کتنا طاقتور ہوگا، جس کے پیچھے اللہ آ جائے وہ کتنا بلند ہو جائے گا، جس کو اللہ کا سہارا مل جائے وہ کتنی عظمتوں کا مالک بن جائے گا۔ چونکہ زمین ہو تو اللہ کی حکومت، آسمان ہو تو اللہ کی حکومت، مشرق ہو تو اللہ کی حکومت، مغرب ہو تو اللہ کی حکومت، شمال و جنوب ہو تو اللہ کی حکومت۔ بحر و بر میں کوئی چیز خود نہیں بنی، اللہ نے بنائی، شکل خود نہیں بنی، اللہ نے عطا فرمائی۔ زمین فرش بن گئی، کوئی خود بن گئی۔ والارض فرشناہا، سنو اللہ کی بات کا، تیرے رب نے بچھایا ہے یہ فرش۔ آسمان آپ پہ اٹھ گیا، سنو اللہ کی بات۔ والسماء رفعہا،
تیرے اللہ نے بلند کر دیا. یہ چھوٹی سی مسجد کتنے ستون. میرے آپ کے رب نے کہا بغیر عمد ترونہا، میں نے اتنا بڑا لنٹر ڈالا ہے، کوئی ستون دکھا دو. پھر جب لنٹر بڑا ہو نیچے ستون نہ ہو تو وہ جھول جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے. تو میرا آپ کا رب کہتا ما لہا من فروج، کوئی پھٹن دکھاؤ، کوئی شگاف دکھاؤ، کوئی سقم دکھاؤ، کوئی جھول دکھاؤ. فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حصیر. دیکھو بار بار دیکھو، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی جھول نظر نہ آئے گا. میرے بھائیو، مخلوق ہمارے اوپر چھا چکی ہے، دل اللہ کے یقین سے خالی ہو چکے ہیں. تبلیغ کا پیغام ہے کہ یقین اللہ والا بناؤ. اللہ پہ وعلی اللہ فتوکلوا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جو مارتا ہے مرتا نہیں، جو سلاتا ہے سوتا نہیں، جو کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں، جو پلاتا ہے اور پیتا نہیں، جو رولاتا ہے اور روتا نہیں، جو مکان و زمان میں باندھ کے رکھتا ہے، مکان و زمان سے پاک ہے، جو وقت کی لگام چڑھا کے رکھتا ہے، خود ہر وقت کی قید سے پاک ہے، جو کھلانے پلانے کا نظام بناتا ہے، خود کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، اور فنا سے پاک، زوال سے پاک، جہل سے پاک، ظلم سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شراکت سے پاک، جہالت سے پاک، اور کروٹ بدلنے سے پاک، پہلو بدلنے سے پاک، لیٹنے سے پاک، اونگنے سے پاک. اللہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک اللہ. اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک اللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اکیلا وحدہ لا شریک اللہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا اکیلا وحدہ لا شریک اللہ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق مغرب کا اکیلا وحدہ لا شریک اللہ، جو ہر آن ہر گھڑی خالق ہونے میں بے مثل، مالک ہونے میں بے مثل، مصور ہونے میں بے مثال. میری بات غور کرنا، ایک سیکنڈ، ایک پل دنیا میں کروڑوں عورتیں ہیں جن کے پیٹ میں بچہ بن رہا، کہیں نطفہ ٹھہرا، کہیں آگے نظام چلا، کہیں علقہ، کہیں مضغہ، کہیں ہڈیاں، کہیں کھال، کہیں بال. ایک بچے کے ناخن بن رہے، اس کو اور ضرورت ہے. ایک کے آنکھیں بن رہی، اس کی اور ضرورت ہے. ایک کے کان بن رہے، اس کی اور ضرورت ہے. ایک کی زبان بن رہی، اس کی اور ضرورت ہے. ایک کے ہونٹ بن رہے، اس کی اور ضرورت ہے. ایک کے بال بن رہے، اس کی اور ضرورت ہے. ایک کا معدہ لگ رہا، ایک کا جگر بن رہا، ایک کی تلی بن رہی، ایک کی ہڈیاں بن رہی، ایک کی رانیں بن رہی، ایک کی انگلیاں بن رہی، ایک کا ماتھا بن رہا، کسی کے بال بن رہے، کسی پر کھال چڑھائی جا رہی. آنکھوں کے بنانے کے ساتھ یہ خیال کیا جا رہا ہے دنیا میں اس کی آنکھوں کا رنگ کسی اور کو نہ ملے. انگلیاں بناتے ہوئے خیال کیا جا رہا ہے یہ انگلیوں کا ڈیزائن کسی اور کو نہ ملے. فنگر پرنٹ بناتے ہوئے یہ خیال کیا جا رہا ہے کسی اور کا یہ فنگر پرنٹ نہ بنے. آواز دیتے ہوئے یہ خیال کیا جا رہا ہے یہ آواز کسی اور کو نہ ملے. چال سکھاتے ہوئے، چال دیتے ہوئے یہ خیال کیا جا رہا ہے یہ چال کسی اور کو نہ ملے. اس کی زندگی کا سارا نظام بناتے ہوئے یہ خیال کیا جا رہا ہے کسی اور کے ساتھ یہ میل نہ کھائے. یہ صرف مادہ عورتوں کے اندر یہ ہو رہا. پھر ان کو زبان، ان کے ہونٹ، ان کے مسوڑے، سب کچھ الگ الگ. پھر انڈوں کا جہان ہے، مادہ مچھر، مادہ مکھی، مادہ عقاب، مادہ فاختہ، مادہ چیل، مادہ کوا، مادہ شیرنی اور مادہ چیتا. ہر چوپائی کی مادہ، دو پائی کی مادہ، ہواؤں میں اڑنے والوں کی مادہ، تیرنے والوں کی مادہ، رینگنے والوں کی مادہ، حشرات اور ارض میں مادہ، درختوں میں نر اور مادہ. ایک سیکنڈ میں
کتنے نر مادہ کا نظام چل رہا ہے. کبھی تو میرا اللہ بھول جاتا کہ کام زیادہ ہو گیا، بندے زیادہ ہوئے، ہم آواز نہیں پہنچا سکے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو کروڑوں شکلیں بناتا ہے، خطا نہیں کھاتا. ہے کام زیادہ ہو گیا، کام زیادہ ہو گیا، لہذا پتہ ہی نہ چلا اور مرغے کے انڈے سے مور نکل آیا، مور کے انڈے سے کتا نکل آیا، کتی کے پیٹ سے خرگوش نکل آیا، خرگوش کے کان لمبے کی بجائے چھوٹے ہو گئے، اور ہرنی کے پیٹ سے مرغابی نکل آئی، مرغابی کے انڈے سے شتر مرغ نکل آیا. ہاتھی کی سونڈ لگانی اللہ بھول گیا، کان لگانا بھول گیا. کہیں تو میرا رب بھول جاتا، پر وہ کہتا ہے ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے. لا یضل ربی، تیرا رب بھٹکنے سے پاک ہے. ولا ینسا، تیرا رب بھول سے پاک، بھٹک سے پاک، چوک سے پاک، تھکن سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، ہر عیب سے پاک، کمیوں سے پاک، ہر کمی سے پاک. سارے جہان کو، پھولوں کو رنگ الگ دے رہا. کہیں بدبو پیدا ہو رہی، کہیں خوشبو، پخانے میں بدبو پیدا ہونے کا نظام بنایا جا رہا، گلیوں میں خوشبو پیدا ہونے کا نظام بنایا جا رہا. یہ خود بخود ہوا. خون میں سمجھ تھی کہ ہرن کے نافے میں جا کے مشک بن جاتا. پانی میں یہ مچھلی کو سمجھ تھی کہ منہ میں تھوک اس کا عنبر بن جاتا. شہد کی مکھی کو سلیقہ تھا کہ اس کے گلینڈز میں جا کر پھولوں کا رس وہ شہد بن جاتا. یہ عقاب کو سمجھ تھی کہ بلندیوں پہ پرواز وہ سیکھ جاتا. اس کو جھپٹنا سکھایا، بلندیوں پہ اڑنا سکھایا، بے مثال پنجے دیے، لمبے طاقتور بازو دیے. اسی وقت میں مچھر کو بنایا حقیر اور فقیر. اسی وقت میں سانپ کو بل کھانا سکھایا، بلبل کو نغمہ سکھایا، کوئل کو کوکو سکھائی، پپیہے کو حسن و جمال عطا کیا، پانی کو روانی عطا فرمائی، جھرنوں سے پانی کے ابلنے کو نغمہ عطا فرمایا، پتھروں سے پانی کو ٹکرا کر ایک خوبصورت موسیقی کا اللہ تعالیٰ نے سر ہمیں سنایا. بل کھاتی ندیوں کو دکھا کر حسن کے نمونے دکھائے، بلند چوٹیوں پر برف کو جما کر سفید چادر پہنا دی، سبز درخت اگا کر سبز چادر اڑا دی، کالے پہاڑوں کو کالی کملی پہنا کر انہیں کالی چادر اڑا دی، دریاؤں کو بل کھانا سکھا کر انہیں اور انداز دیا، کلی کو مسکرانا سکھا کر سفید لباس دیا، پھول کو سرخ، گلاب کو سرخ جوڑا پہنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنایا، دانے کو پھاڑ کر اس میں سے غلے کا نظام بنایا. یہ کون ہے؟ کیا مکئی کا درخت اتنا سمجھدار ہے کہ وہ 10 چادریں اوڑھ کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے؟ اسے کوئی یہ پتا ہے کہ مجھے کوا کھا جائے گا؟ اسے کوئی پتا ہے کہ مجھے کوا کھائے گا؟ یہ کون ہے جو مکی کو چادریں اوڑا کے چھپا دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو کپاس کے کپڑے اتار دیتا ہے؟ اگر کپاس کا ٹنڈا کپڑے نہ اتارتا تو زمیندار کو کچھ نہ ملتا، اور اگر مکی کپڑے اتار دیتی تو زمیندار کو کچھ نہ ملتا. اس کو ایک کپڑے پہنائے، اوپر اس کے مونچھیں لگا دی کہ کوئی کوا اندر نہ ٹھونگ لے جائے، اندر چونچ نہ لے جائے، کوئی طوطا اندر نہ لے جائے. ان مونچھوں کے اوپر سے مادے کو، نر کو گرایا. اس نے آ کر مونچھوں پر سفر شروع کیا، چپ کر کے اندر گیا اور وہاں دانے اگنے کا نظام چلا. پھر اللہ نے اس مکی کو سمجھایا کپڑے نہ اتارنا ورنہ میرے بندے کو 6 مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں ملے گا. اور کپاس کو سمجھایا جو ہی تو تیار ہو تو کپڑے اتار دینا، پھٹ جانا ورنہ میرے بندے کو کچھ نہ ملے گا. یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ ہے جس نے شیر کو دھاڑنا سکھایا اور جس نے ہاتھی کو چنگھاڑنا سکھایا،
جس نے سانپ کو پھنکارنا سکھایا، جس نے بلبل کو نغمہ